علامہ صاحب بلوچستان کا درد اور بلوچستان کے لوگوں کی تکلیف، آج جو یہ جمع غفیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مکمل بلوچستان کی تکلیف کا 1% حصہ بھی نہیں۔ آج صبح یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ماں بہنیں آئی تھیں، بیٹیاں آئی تھیں، خواتینوں کا ایک جمع غفیر یہاں پر جمع تھا۔ ہم 28 تاریخ سے، مارچ کی 28 تاریخ سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہمیں کوئی صوبائی اسمبلی غم میں پریشان، کہیں ہماری اسمبلی کی، چاہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں نشستیں ہوں یا قومی اسمبلی کی نشستیں ہوں، جب ہم سے چھین جاتی ہے تو پاکستان کے سیاستدان کئی دن، کئی مہینے سو نہیں سکتے، وہ نیند نہیں آتی ان کو۔ جب ان سے اقتدار چھینا جاتا ہے تو میڈیا پہ تقریروں میں یہ شور مچاتے ہیں، مجھے کیوں نکالا۔ اقتدار تو پھر مل سکتا ہے اگر صبر کیا جائے، 5 سال بعد ان کو وہ سیٹ شاید مل جائے، بشرطے کہ وہ پالش کرنے میں ماہر ہوں۔ ان کو وزیر اعظم کی نشست نصیب ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ ہر فجر کے ٹائم پر GHQ یا آپارا میں جو ہے سجدہ کریں۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے وہ لوگ اقتدار کے خواہ نہیں، ان میں سے ہر کسی کا بیٹا غائب ہے، کسی کا باپ غائب ہے، کسی کا بھائی غائب ہے، کسی عورت کا شوہر غائب ہے۔ راجہ صاحب صبح جب یہاں پر آپ آتے، بالکل آپ کو کربلا جیسا نظارہ نظر آتا، اور عورتوں اور بچیوں کی آنسو، ان کی چیخ و پکار، وہ صدائیں اور فریادیں، ہم جیسے سخت دل بھی اپنے آنسوؤں کو جو قابو نہ کر سکتے۔ لیکن حیرانگی مجھے اس ریاست پر ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست جو ہے ماں کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کون سی ماں ہے؟ یہ ستیلی ماں بھی تو مجھے نہیں لگتی، یہ کوئی ڈائن لگتی ہے، گریوٹی بھرے جادو سے۔ یہ ڈائن ہے جس نے ہمارے بچوں کو جو ہے زندہ نکل ڈالا ہے، جس نے اجتماعی قبروں میں ہمارے بچوں، ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اجتماعی قبروں میں جو ہے دھکیل ڈالا ہے۔ اس پاکستان میں فلسطین میں ہونے والے ظلم زیادتیوں کے قصے ہوتے ہیں، ہم اور آپ قومی اسمبلی میں اکٹھے رہے ہیں، کشمیر کی زیادتیوں کے تذکرے ہر سیشن میں ہوتے ہیں، فلسطین میں ہونے والے مظالم میں قراردادیں پیش کی جاتی ہیں۔ حقیقتاً آپ بلوچستان کے ہر گاؤں میں جائیں، ہر شہر میں جائیں، آپ کو ہزاروں کشمیر ملیں گے، آپ کو ہزاروں فلسطین ملیں گے۔ ہر ماں دکھی ہے، ہر باپ غمزدہ ہے، ہر بیٹی جو ہے وہ پریشان حال ہے، اور پھر ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گرد ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بچہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی پرورش اس ماحول میں ہوگی، وہ بچہ جو بچی وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے، 15 سالوں سے جس کا باپ غائب ہے، جس کا بھائی غائب ہے، کیا پھر وہ ہتھیار نہیں اٹھائے گا؟ جب ریاست
ریاست اسی ریاستی ہتھیاروں سے اس کے سامنے اس کے باپ کو قتل کرتی ہے، جب ریاست اسی ریاستی افواج کے ہاتھوں اس کے باپ کی بے حرمتی کرتی ہے، جب وہ ریاست اور اس ریاست کے وہ فوجی اہلکار اس کی بہن کے سر سے وہ دوپٹہ کھینچتے ہیں، وہ ریاست اس ریاست کے وہ فوجی اور خفیہ ایجنسیاں اس کی ماں کو اس کے سامنے بےعزت کرتے ہیں، تو پھر بھی کوئی پھر بے ضمیری ہوگا، کوئی بے غیرتی ہوگا جو اس کو رجسٹ نہ کرتا ہو۔ 70 سالوں سے 72 سالوں سے ہم لوگ یہ سہتے آ رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اٹھا لیا گیا، ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہمارے بزرگوں کو پابند سلاسل کیا گیا، قرآن کا واسطہ دے کر انہوں پہاڑوں سے اتارا گیا، ہمیں ان پر یقین نہیں تھا، ہمیں خدا پہ یقین تھا، اس کتاب پر یقین تھا، اس کے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یقین تھا، اس کے نام پر بھی ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے بزرگوں کے پگڑیاں اچھالی گئی، کلی کیمپ میں ان کے جسموں سے جو چمڑے اتار دیے گئے، ہم نے وہ بھی برداشت کیا، لیکن حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اب انہوں نے ہمارے ننگ و ناموس پر ہاتھ ڈالا، اور جب کوئی بلوچ کے ننگ و ناموس پر ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو بھی نہیں بخشتا، وہ اپنے رشتہ دار کو بھی نہیں بخشتا، اور نہ ہی میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب بات بلوچستان کے ننگ و ناموس ہماری غیرت کی آئے گی تو وہ 1973 کا آئین بھی میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ میں جانا چاہتا ہوں ایسے بلوچ، میں فخر محسوس کرتا ہوں ایسے بلوچ، میں جیا ہوں ایسے بلوچ، اور انشاءاللہ تعالی مروں گا بھی ایسے بلوچ۔ میرے وجود کو تسلیم کیا جائے، بلوچوں کے وجود کو تسلیم کیا جائے کہ یہ دھرتی، اس سرزمین کا مالک یہاں پر بیٹھا ہوا وہ بلوچ جس کے پیروں میں چپلیں نہیں، وہ اس کا مالک ہے۔ آپ لوگوں کو یہ تسلیم کرنا ہوگا، ریاست اور ریاستی اداروں کو، کہ اس سرزمین کی مالکائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، میری بیٹیاں ہیں، میری ماں ہیں۔ اس ریاست کے ان اداروں کو یہ ماننا ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس زمین کے نیچے جو کچھ بھی خزانے ہیں وہ کی ملکیت اور ان کے مالک یہی ہیں۔ چند ایک کو مراد دے کر یا ان سے برات حاصل کر ان کو اقتدار میں لا کر اور یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے وارث ہوئے۔ یہاں پہ اس بار تو 2024 کے الیکشن میں تو فارم 47 سے لے کر فارم 420 سے جو لوگ کامیاب ہو کے آئے ہیں۔ اکرم راجہ صاحب، اگلی بار آپ الیکشن کمیشن کو یہ تجویز دے دیں کہ فارم 47 کے بجائے اس کا نام فارم 420 رکھا جائے تو بہتر ہے۔ اور اتنے بے اختیار حکمران ہیں، اسی دوران ہم سے مذاکرات بھی آگے کرتے ہیں، حکومت کے نمائندے ہو کر ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہم نہ آپ کی وزارت ہمیں درکار ہے، نہ ہی آپ کی کرسی ہمیں درکار ہے، نہ ہی آپ کی پی ایس ڈی پی سے ہمیں کوئی اسکیمات درکار ہیں۔ وہ جو 6-7 بچیاں ہیں اور ان کے ساتھ جو مریض ہیں، معذور ہیں، ضعیف ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، ہمارا آپ سے ساتھ کوئی
दावा नहीं, कहते जी ये इख्तियार हमारे पास नहीं। चलो ठीक है भाई, आपके पास वो इख्तियार नहीं, इस जगह पर आपने हमें बिठा के रखा है। एक वाकया होते होते बच गया, खुदा ना ख्वास्ता वो जो खुदकश अपने उन मकासद में कामयाब हो जाता, यहाँ पर जो बेगुनाहों का खून बहता, और फिर उसका अंजाम क्या होता, तो शायद फिर 2006 में एक गलती की, नवाब भुट्टो को शहीद करके, और जिसके बाद वो हालात जो आज दिन तक नहीं सुधर पा रहे, और आप फिर ऐसी गलती करने जा रहे हैं। हम न रहे, लेकिन इस धरती पर अगर बेगुनाहों का जो खून बहेगा, वो तो आपको सदियों तक ना चैन से बैठने छोड़ेगा, ना आपको आराम से सोने छोड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि ये वो इलाका है जिस पर कई वाकयात हो चुके हैं, हजारों की तादाद में बेगुनाहों को यहाँ पर जो है शहीद किया गया है, उनका कत्लेआम किया गया है, सियासी लोगों का कत्लेआम किया गया है, मजहबी के नाम पर यहाँ पर लोगों को कत्ल किया गया है, एफसी के चेक पोस्ट के सामने लोगों को बसों से उतार कर मारा गया है। तो कम से कम ये करें कि हमें यहाँ से इजाजत, तो कहते हैं जी उसका भी हमें इख्तियार नहीं। इनकी इस बेइख्तियारी से मुझे याद आया एक वीडियो जो आप सबने देखी होगी, एक शख्स से वर्दी में गाड़ी चला रहा है, ट्रक है या बस है, उसके गोद में छोटा सा बंदर है, गाड़ी चला रहा है वो वर्दी वाला, वो बंदर खुश है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। और हमारे बलूचिस्तान में तो बंदर ने एक बनमास हाथ के हाथ में रखा हुआ है, जो खुश है कि मैं बलूचिस्तान को चला रहा हूं। बलूचिस्तान रोज अव्वल से एस्टेब्लिशमेंट और फौज के कंट्रोल में रहा है। 1973 के बाद कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जो ये कहे कि वो खुद मुख्तार हुकूमत थी। अगर किसी ने भी अपनी खुद मुख्तारी के लिए अहकाम जारी किए तो वो हुकूमत 2 दिन की भी नहीं रही। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नुकसान अहले बलूचिस्तान उठा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा, इसके बेनिफिशियरी रियासती वो इदारे हैं जिनका हर ऑफिसर बलूचिस्तान में ड्यूटी के बाद अरबपति बनकर जाता है। यहां से बाकायदा जब ये उनकी जिम्मेदारी यहां से खत्म होती हैं तो फौजियों के बड़े बड़े जहाज उनके रकूमात के वो डब्बे भर भर के बलूचिस्तान से मुंतकिल करते हैं। वो जो जिनके घर में एक वक्त की रोटी भी नहीं होती, बलूचिस्तान के बदौलत वो जो है अरबपति बन जाते हैं। न कि सिर्फ वो, बल्कि वो सब फसली बटेरे जो बलूचिस्तान की वो तस्वीर उनको दिखा के, बलूचिस्तान का वो रुख उनको दिखा के अपनी नौकरियां मजबूत करते हैं और अपनी उस नौकरी का जो है फायदा उठाते वो इक़्तिदार के मालिक बन जाते हैं। हमने इस मुल्क के इस आइन की तहत हमने हल्फ उठाए, हमने सूबाई असेंबली में हल्फ उठाए, हमने कौमी असेंबली में हल्फ उठाए, हमने वजारत आलाओं के दौरान हल्फ उठाए, हमारे दोस्तों ने वजारतों के दौरान हल्फ उठाए, हमें गवर्नरी से लेकर सेनेटर तक हमने ओथ उठाए। फिर भी आप लोगों को और हम पे यकीन नहीं। आप बताएं कि आप चाहे इक़्तिदार के मालिक वो सियासतदान हो या हकीकी जो इस मुल्क के हाकिम हैं, रियासती इदारे, फौज और फौज के सरबराह, आप लोग भी तो इस मुल्क के आइन की वफादारी का हल्फ उठाते हैं। कौन से और कब वो कौन सा हल्फ था, कौन सा वो दौर था
اگر کسی نے اس حلف کی خلاف ورزی کی ہے کسی جنرل نے، کیا ایک فوجی کا یہ فرض نہیں بنتا تھا؟ ایک سپاہی کا، ایک کرنل کا، ایک میجر کا، ایک بریگیڈیئر کا یہ حلف نہیں بنتا، فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنے اس فوجی جنرل سے پوچھے کہ تم اس حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہو، تم نے مارشل لا کیوں لگایا، تم نے آئین کو کیوں توڑا؟ انہی فوجیوں کے سامنے جو ہمیں کہتے ہیں، ہمیں تو ایک ٹریفک سگنل توڑنے میں جو سزا ملتی ہے، لیکن ان فوجیوں کو اس آئین کو توڑنے پہ سزا نہیں ملی۔ آئین توڑنا اپنی جگہ پر، یہ ملک توڑا گیا ان فوجیوں کے ہاتھوں، ان سیاستدانوں کے ہاتھوں۔ مجھے بتائیں، کسی ایک سیاستدان، کسی ایک فوجی جنرل یا کسی ایک فوجی سپاہی کی بنگلہ دیش کو الگ کرنے یا پاکستان کو توڑنے میں کسی ایک کی ناک تک کاٹی گئی ہے؟ کسی ایک جنرل کا کورٹ مارشل ہوا ہے؟ اس کے باوجود ملک کو حصوں میں تقسیم ہوا، ان فوجیوں کو گارڈ آف آنر دیا گیا، وہ جنگی قیدی جنہوں نے بنگلہ دیش میں 90,000 جنگی تاریخ تھی، یہ بدترین جنگی سرنڈر تھا جس میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے، لیکن جب وہ واپس آئے ان کو ملامت نہیں کیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں انہی فوجیوں کو ایف ایس ایف ایک فورس بنا کر ان کو بھرتی نہیں کیا گیا تھا، انہی فوجیوں کو بھرتی کر کے وہاں پہ ہزاروں عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کی عزتیں لوٹی گئی، لاکھوں بنگالیوں کا قتل عام کیا گیا۔ کسی نے ان سے پوچھا ہی نہیں، کسی نے ان سے یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم نے اتنا بڑا خون خرابہ کسی قوم کی نسل کشی کی ہے، اس کی سزا اپنی جگہ پر، ان سے پوچھ نہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ بنائی گئی اس کو بھی انہی لوگوں نے جو اس کو چھپایا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جاتی۔ ہم جب اپنے حق کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اس سرزمین کے مالک ہم ہیں، تو ہمیں عقوبت خانوں میں دھکیل دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے بوڑھے بزرگوں کو جو پابند سناسل کیا جاتا ہے، تو ہمارے پاس راستہ کون سا بچتا ہے؟ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ 74 سال تک ہم نے صبر کیا، اب آگے کتنا صبر کر؟ کیا یہ آئین ہمیں بچا سکے گا؟ کیا اس ملک کا وہ کون سا حکمران ہے، وہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو واقعتاً ہمیں ان غاصبوں سے، ان درندوں سے، ان خون خواروں سے ہمیں بچا سکے گی؟ وہ کون سا مسیحا ہوگا جو اس ماں کو اس کا بیٹا لا کے دے؟ وہ کون سا حاکم ہوگا جو اس بہن کو اس کا بھائی لا کے دے؟ مجھے اس ملک میں تو ابھی تک کوئی نظر نہیں آیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے اپنے عمل سے غلط ثابت کر کے دے، لیکن نہیں، امیدوں کے تمام وہ دروازے جو بند ہو چکے۔ مجھے اگر امید ہوتی تو قومی اسمبلی سے راجہ صاحب میں استعفیٰ نہ دیتا۔ آپ لوگوں کی مہربانی، لطیف ٹھوسو صاحب آپ سب آئے تھے میرے پاس کہ استعفیٰ واپس لو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اب میں نے اگر استعفیٰ واپس لیا تو میں اپنے لوگوں کے پاس جا نہیں سکوں گا۔ آج میں اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں کہ ان کی آواز بننے کی میں نے کوشش کی۔ جب میری زبان پر تالے لگانے کی کوشش کی گئی تو اس اسمبلی کو بھی میں نے خیر بات کر دی، اور یہ حالات رہے، اسی طرح کے حالات رہے۔ پہلے بھی ہم نے لوگوں کو، حکمرانوں کو وارن کیا، ابھی ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حالات اس طرح رہے تو
تو بلوچستان میں کوئی الیکشن نہیں ہوگا. اور بلوچستان میں کوئی بھی الیکشن کے کاغذات جو ہے جمع کرنے کی ضرورت تک نہیں کرے گا جب تک کہ ان ماؤں بہنوں کے بچے واپس نہیں آ جاتے, جب تک کہ وہ خواتین باہر نہیں نکلتی, ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی. میری طرف سے اگر کوئی ایسے الفاظ جس سے آپ لوگوں کی مہمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے, میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے معافی طلب ہوں. اور یہ میں نے ان کے درد کی صرف آپ لوگوں کو ایک ہلکی سی جھلک دکھائی. اگر میں ان مجموعوں کو کہوں آپ کے سامنے بات کریں تو اس میں شاید سالوں لگ جائے. اس میں ان کے آنسوؤں کی جو ہے اس حد تک بہ جائیں, شاید ان کے آنسوؤں سے ہمارے تمام کے ندی نالے جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. بڑی مہربانی پھگا جیسا برائٹی اعلانس کے ہو پھگا پین مہمان آپ برے رہے وہ پھگا ایرو سیشنٹی کے اعلانس میں اعلانان گھٹ بڑا مفتی تے نہ تفیر ہے. مہمان تولو کو دو نشان تیت کو مہمان تھی کہ من باشعور ہو اس ڈسپلن حکومت سے ان پس مخبص بنا زیادی کہ بلوچا کہہ رہے ہیٹا دباس ہو دو مخبص نہ نیا اوڑے کار خلقاتے تینی پار کہ نہ ننانون شیر آتا چوری تھی خنانون بسرون فقط دا بجا پدانا نادا سیشن شروع مرو علاقہ تا نیلو علاقہ تا نہ کہ صرف مستوم منگچر کلات خزدار سوراب بیلا خاران